الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا من الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور قابل احترام عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور ہر انسان کی زندگیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے الگ الگ فیصلے فرمائے ہیں، خصوصاً عمر کے اعتبار سے. ہر شخص عمر کے اعتبار سے کوئی ضروری نہیں کہ برابر ہو سکتا ہے. اللہ تعالی نے کسی کے عمر کو 60 برس، 70 برس، 80 برس تک، 100 برس تک لے جاتا ہے، اور کسی کو جوانی ہی میں اس دنیا سے رخصت کر دیتا ہے اور کسی کو بچپنے ہی میں اٹھا لیتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا اپنا ایک معمول ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک اپنی خصوصیت ہے کہ جب جس کو چاہے اپنے پاس بلا لے، اور جب جس کو چاہے تو اس کو لمبی عمر تک کے لیے ایک مہلت عطا کر دے. لیکن اللہ رب العزت نے جس کو لمبی عمر عطا فرمائی ہے تو اس لمبی عمر والے انسان کو 3 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. بغیر 3 مرحلے گزرے وہ اپنی آخری عمر کو نہیں پہنچ سکتا ہے. اور وہ 3 مرحلے کیا ہیں؟ سب سے پہلا جو انسان کا مرحلہ ہوتا ہے وہ اس دنیا میں آنے کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں زندگی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندھیرے والے مقام سے نکال کر کے اس دنیا میں بھیجتے ہیں، اور وہ بچہ اس دنیا میں آ کر کے اور اس دنیا کو دیکھتا ہے اور اس میں زندگی گزارتا ہے. تو ایک مرحلہ بچپنا کا ہوتا ہے کہ پیدائش سے لے کر کے
اور اس کے جوان ہونے تک، بالغ ہونے تک جو ایک مرحلہ ہوتا ہے وہ بچپنے کا مرحلہ ہوتا ہے، اور جب وہ بچہ اس مرحلے کو طے کر لیتا ہے، گزار لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو جوانی کا ایک مرحلہ عطا فرماتے ہیں، اور پھر جوانی کے بھی کچھ لمحات اور کچھ وقت ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو گزار کر کے پھر اس کو بڑھاپے کے عمر کو پہنچا دیتے ہیں، اور ہر انسان یہ محسوس کر لیتا ہے کہ جب اس کی جوانی گزری اور اس نے بڑھاپے میں اپنے قدم کو رکھ دیا، اب اس کے آخری اوقات چل رہے ہیں، جب اللہ رب العزت اپنے پاس بلا لے پھر اس کو جانا ہی پڑ جائے۔ تو یہ مرحلے ہیں انسان کے زندگی کے، یہ مرحلے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمائے، اور ارشاد فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ خصوصاً ایک بچپنا اور ایک بڑھاپا، بیچ کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل زندگی ہوتی ہے، جس کو ہم نوجوانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ نوجوانی کا لمحہ، یہ نوجوانی کا دور ایسا دور ہوتا ہے کہ اگر انسان سنبھل گیا، اگر انسان راہ راست پر اور ہدایت کے طریقوں پر آ گیا، تو اس کی بڑھاپے والی زندگی ہم یہ مان سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو ہدایت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کرے گا۔ لیکن اگر وہی دور لاابالی، آزادی پن اور تمام اس طریقے کے خرافاتوں میں پڑ کر کے اگر اس نے زندگی گزاری، تو پھر اس کے خاتمے کے اچھا ہونے کا بہت زیادہ یقین اور امکان نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، کہ جس حالت میں انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں اس کو موت آئے گی اور حشر بھی اسی حالت میں اس کا کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ جوانی میں تو ہم اپنی مرضی کے مطابق جو چاہا کر لیا اور یہ امید کرتے رہے کہ جوانی ہے تب تک کے مستانی بنا لیتے ہیں، اس کے بعد جب بڑھاپے کو جائیں گے تب اللہ اللہ کر کے ہم اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ تو کس کو یقین ہے کہ اس جوانی کے پڑاؤ کو ہم پار کر سکتے ہیں؟ یہاں تو زندگی کے ایک ایک لمحات بڑے قیمتی اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرما دیا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا سے پیدا کیا، مثلا جب بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، بالکل کمزور ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ بچے کو جو سب سے پہلی تعلیم دیتے ہیں اپنے قدرتی طور سے وہ رونے کی تعلیم ہوتی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں تو کبھی کوئی آواز نہیں سنتا ہے کہ بچہ رو رہا ہے، بچہ چیخ رہا ہے، بچہ بھوک اور پیاس کی شدت ماں کے پیٹ میں محسوس کر رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ رب العزت سب سے پہلی جو تعلیم اس کو عطا کرتے ہیں، جس کی ذریعے سے اپنے وہ دماغ کو سامنے رکھتا ہے بچہ، وہ رونا ہوتا ہے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ روتا ہوا آتا ہے، اور رونے کے بعد جب اس کو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ رونے میں کوئی عیب نہیں کہ فوراً اس کو چپ کرایا جائے، لوگ کچھ وہ اچھا مانتے ہیں کہ بھائی دنیا کے اندر بچہ روتا ہوا آیا ہے، اور یہ قدرتی طور پر اللہ رب العزت اس کو ایک علم دے کر کے بھیجتے ہیں کہ جا یہی رونا جب تک کہ تیری زبان کے اندر میں قوت اور طاقت بولنے کی نہیں دوں گا تب تک کہ تیرا یہی رونا ہر لمحے کام آئے گا، اور تو اپنے ماں باپ کو اسی رونے کی وجہ سے تو اپنی تمام ضروریات کو پوری کروا سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے
ایک معصوم بچہ جو ماں کے پیٹ میں کبھی نہ رویا ہو، لیکن جب دنیا میں آتا ہے روتا ہوا آتا ہے اور زندگی گزارتا ہے، جب اس کو بھوک لگتی ہے تو روتا ہے، جب اس کو کسی طرح کی کوئی تکلیف ہوتی ہے روتا ہے۔ ہم اور آپ کو بھوک لگی تو ہمیں رونے کی ضرورت نہیں، ہم کھانا مانگیں گے، ہم کھانا اپنے ہاتھ سے نکال کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن وہ معصوم بچہ، وہ ننھا بچہ، وہ کمزور بچہ اپنے رونے کے ذریعے سے اپنے ماں کو یہ اطلاع دیتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے دودھ چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، اور مجھے اس طرح کی کوئی بدن کے اندر تکلیف محسوس ہوتی ہے جو ماں اور باپ اس کے رونے کے انداز کو دیکھ کر کے یہ محسوس کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا علم ہے۔ اور دوسری چیز اللہ رب العزت جو بچے کو قدرتی طور پر سمجھاتے ہیں اور علم دیتے ہیں وہ دودھ پینے کا طریقہ۔ کس نے بتایا کہ اپنے ہونٹوں سے اور اپنے مسوڑوں سے ماں کے دودھ کو تم کو چوسنا ہے، کھینچنا ہے، اپنے پیٹ میں اتارنا ہے؟ کون ایسا بندہ ہے جو گا کر کے اس بچے کو سکھلاتا ہے؟ کوئی نہیں، بلکہ بچے کو بھوک کا احساس ہوا اور ماں اپنے دودھ میں لگاتی ہے، بچہ پینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے ہر انسان کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے اور قیامت تک کے ہر انسان کو اسی دور سے گزرنا ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ آیا اور کھانا کھانے لگا، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی باقاعدہ طور پر 32 دانت لے کر کے پیدا ہوا، بولتا ہوا پیدا ہوا، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ رب العزت نے جب بچے کو دنیا میں لاتا ہے بہت کمزور ہوتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے، پھر ماں باپ اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی اچھی طریقے سے نشو نما ہوتی ہے، وہ بڑا ہوتا ہے اور ایک دور وہ آتا ہے کہ اس کا بچپنا گزرتا ہے، بڑا ہو کر کے بالغ ہوتا ہے اور اپنی نوجوانی کے عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، کہ اللہ رب العزت اسی بچے کو جو ایک دور میں بالکل کمزور تھا، اللہ نے اس کو طاقتور اور ایک نوجوان کی شکل میں اللہ رب العزت نے اس کو زندگی دی۔ اور جب وہ نوجوانی کی عمر کو آتا ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت ہی زندگی کے جو نوجوانی کے ایام ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کو بہت پیارے ہوتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نوجوانوں سے بے پناہ پیار ہوتا ہے۔ لیکن کب، کیسا نوجوان؟ ہمارے اس دور کا نوجوان، میرے دوستو، آج کے نوجوانوں کا وہ حال ہے کہ اللہ رحم فرمائے ان پر، اللہ کرم فرمائے اور ان کو صحیح راستوں پر لا کر کے کھڑا کرے۔ میرے دوستو، جب بھی امت میں بگاڑ آتا ہے یا جب بھی امت میں کسی طرح کا کوئی سدھار آتا ہے تو سبب نوجوان ہی ہوا کرتا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی باتوں کو دیکھیں کہ اگر برائی عام ہوئی تو نوجوانوں کے ذریعے سے ایک طرح کی گندی ہوا چلی، لیکن جب وہی نوجوان سدھرا اور اپنے ایمان کو سنبھالا اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تو اللہ رب العزت نے کیسی طرح سے اس دنیا کے اندر مسلمانوں کے فتح عطا فرمائی۔ یہ نوجوان معمولی چیز نہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حشر کا میدان ہوگا، پوری زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، کوئی سایہ نہ ہوگا اور سورج سوا نیزے پر ہمارے سروں پر ہوگا، دماغ
کھول رہے ہوں گے، جس طرح ہمارے چولہے کے اوپر ہانڈی رکھی ہوتی ہے، چاول پک رہا ہوتا ہے اور وہ کھولتا ہے، دماغ اس طرح کھول رہے ہوں گے، انسان پریشان ہوگا اور اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی تو اپنے ٹخنوں تک ہوگا پسینے میں ڈوبا ہوا، کوئی اپنے گھٹنے، کوئی اپنے کمر، کوئی اپنے سینے تک، اور کسی کا پسینہ اس کے منہ میں لگام کی طرح، جس طرح گھوڑے کے منہ کے اندر لگام ہوا کرتی ہے، پسینہ اتنا زیادہ اس میں بھر چکا ہوگا اور اسی طرح لگام کے مانند وہ کھڑا ہوگا۔ ایسے ماحول اور ایسے حالت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب وہاں کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں ایسے 7 لوگوں کو، جہاں وہ گرمی ہوگی، وہ تپش ہوگی، وہ شدت ہوگی، میں ایسے 7 لوگوں کو اپنے سائے میں لوں گا، اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا، اور جہاں لوگ تڑپ رہے ہوں گے، نفسی نفسی چیخ رہے ہوں گے، وہاں اللہ رب العزت ان کو سکون اور اطمینان سے کھڑا کرے گا اور ان کو ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوگی۔ وہ 7 لوگ کون ہیں؟ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ ایسے وقت میں جب اللہ کے سائے رہے، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں 7 لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا اللہ رب العزت۔ ایک تو یہ الامام العادل، وہ بادشاہ جو انصاف پسند ہو، اپنی رعایا کو خوش کرنے والا ہو، اور اپنی بادشاہت اور اپنی حکومت کی بنیاد پر ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف دینے والا نہ ہو، انصاف پسندی کے ساتھ وہ اپنے رعایا اور اپنے قوم سے پیش آنے والا ہو، اور اللہ اللہ کرنے والا ہو، سچا ہو، مومن ہو، ایسے بادشاہ کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ اور دوسرے شخص کے بارے میں فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، ایسا نوجوان جس نے اپنی نوجوانی کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں کی ہو۔ اللہ کی عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز بھی ایک عبادت ہے، عبادت کا میدان بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے۔ نماز تو ضروری چیز ہے، لیکن اگر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں خالص اور دنیا کی تمام برائیاں ہم کر گزرتے ہیں، تو کیا ہم سچے معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہوئے؟ نہیں، بلکہ ہم کو سچے معنوں میں اگر اللہ کے عبادت میں نشو و نما پانا ہے تو حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے طریقے کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اللہ نے جو قرآن مجید میں احکام دیے ہیں ہم ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تبھی جا کر کے ہم سچے معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں گے۔ تو اس نوجوان کو اللہ نے یاد کیا کہ ایسا نوجوان جس نے میری عبادت میں اپنی پوری زندگی گزاری ہو، اور وہ جو نوجوانی کا خطرناک دور ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارا ہو، اس پہ مصلی میں کھڑے ہو کر کے اور تہجد میں گزارا ہو، رکوع اور سجدے کی وہ حلاوت اور وہ مٹھاس محسوس کر رہا ہو، اور اس طرح کے آنسوؤں کی لڑی جس نوجوان کے آنکھ سے گرتی ہے، اللہ رب العزت اس کے گرنے سے پہلے اس آنسو کے قطرے کو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا دوست ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کو ایک طرح کے بہت بڑے اعجاز کی بات ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے آگے یہ ارشاد فرمایا کہ الشاب الطائب حبیب اللہ، کہ ایسا نوجوان جو اپنی نوجوانی کی عمر میں ہو، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے، اس سے کوئی لغزش ہو جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے توبہ و استغفار کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ کا حبیب وہ بھی بن سکتا ہے۔ جس طرح میں اللہ کا حبیب ہوں،
اسی طرح نوجوان بھی اللہ کا حبیب ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، اس سے بڑی نوجوانوں کے لیے کیا خوشخبریاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی امت میں دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے شہروں میں محلوں میں دیکھیں، تو سب سے زیادہ جو بگڑا ہوا بے نمازی آپ کو نظر آئے گا وہ نوجوان قوم نظر آئے گی۔ بڑھاپے کی عمر تو ایسی ہوتی ہے کہ جس نے اپنے بڑھاپے کی قدر کر لی وہ سمجھ لو کہ عقل مند انسان ہے، اور جس نے اپنے بڑھاپے کی دہلیز کے اوپر قدم رکھا ہوا ہے پھر بھی اس سے گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، وہ مسجد کے دروازے پر نہیں آ سکتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایسا شقی اور بدبخت انسان جو ایک قدم کو قبر میں لٹکائے ہوئے ہے پھر بھی گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے، صرف مسجد کے منہ کو نہیں دیکھ رہا ہے، اور اپنی لاوبالی، پکی ہوئی داڑھی، سفید بال اس طرح لیے پھر رہا ہے، چہروں پہ جھریاں اس کے نظر آ رہی ہیں کہ اب اللہ رب العزت اٹھا لے اس کو، تب اٹھا لے، پھر بھی وہ مسجد کے دروازوں پہ قدم نہیں رکھا۔ قرآن مجید نے ایسے انسان کے بارے میں کئی بار لعنتوں کا اس کو تمغہ پہنا دیا کہ اب نہیں سمجھے گا تو کون سی عمر اس کو ملے گی جب اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے راضی ہوگا۔ میرے دوستوں، بات اگر بھاری گزر رہی دل پر وہ بات الگ، لیکن حقیقت جو ہے، جو قرآن جس چیز کو بیان کر رہا ہے آپ اس کو سمجھو، حدیث پاک جس چیز کو بیان کر رہی ہے آپ اس کو سمجھو، اور اگر ہمارے دل میں اگر غفلت ہے، اگر ہمارے دل میں ایمان کی روشنی نہیں ہے، بجھ چکی ہے، تو اللہ رب العزت آخری سانس کے لمحے تک اس کو موقع دیتا ہے کہ اے بوڑھے انسان، اب اپنے سفید بالوں کو دیکھ کر کے اب اپنے آپ کو جگا دے، تجھے مہندی، خضاب یہ ڈائی کرانے سے تو اپنی حقیقت کو نہیں چھپا سکتا، کسی معنوں میں تو نہیں چھپا سکتا، تو آخری لمحے میں چل رہا ہے، اللہ رب العزت کے بہت قریب تو پہنچنے والا ہے، اگر اب بھی نہیں سنبھلا تو سمجھ لے تیری آخرت بھی برباد، اور تیری دنیا جیسی گزری تیسی گزری، لیکن قبر سے تیرے اوپر عذاب شروع ہو جائے گا۔ میرے دوستو، آج جو دنیا کے حالات ہیں، آج ہم لوگوں کے جو حالات ہیں، ہمارے گھرانوں کے جو حالات ہیں، میرے دوستو یہ بڑی افسوسناک خبر دے رہی ہیں ہم سب۔ سوچے، گرفتار میں جھا کے اپنی زندگی کو جب سے ہم سوچنے اور سمجھنے والے ہوئے ہیں اس زندگی کو کبھی ہم اپنے سامنے آئینے کی طرح رکھیں کہ آخر اے انسان، اے فلاں شخص، تو نے کس معنوں میں اس دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے؟ تجھے تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تجھے تو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم عند ربه یوم القیامہ، کہ قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت کے سامنے سے بندہ ایک انچ بھی اپنے قدم کو نہیں ہلا سکتا حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ میرے دوستو، کون سی بات کا سب سے پہلا سوال؟ سب سے پہلا سوال جو ہوگا انسان سے میدان محشر کے اندر وہ یہی ہوگا کہ عن عمرہ فیما افنا، اے انسان بتا، میں نے جو تجھے عمر دی تھی 60-70 برس کی، تو نے کس چیز میں ضائع کی ہے، کس چیز میں گزارا؟ اب ایک انسان ہے، بچپنا بھی گزارا، جوانی بھی اچھی طریقے سے گزاری، بڑھاپا بھی اچھی طریقے سے گزار کر کے اس دنیا سے چلا گیا، اور دین کی بات کو اور اپنی شریعت کے احکام کو اس نے اپنی زندگی میں نہیں ڈالی۔ اس وقت جب یہ سوال ہوگا کیا جواب دے گا کہ عن عمرہ فیما افنا، کہ میں نے جو تجھے اتنی عمر دی تھی کس میں گوا کر کے آیا ہے، کس میں ضائع کیا ہے؟ کوئی اچھا کام کیا ہے یا کوئی برا کام کر کے آیا ہے؟ اور وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، ہماری زبان وہاں ضرور جھوٹ بولے گی لیکن منہ پہ تالا لگا دیا جائے گا۔ ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پیر بولیں گے،
جس زمین پر ہم نے گناہ کیے ہوں گے وہ زمین بھی گواہی دے گی، منہ کا وہاں کوئی کام نہیں ہوگا۔ اگر ہماری زبان لڑکھڑائی تو ہمارے بدن کے اعضاء بولنا شروع کر دیں گے۔ میرے دوستو، جس نے اپنے عمر کو اللہ کے راستوں میں یا اللہ کی یاد میں نہیں گزارا ہے تو وہ کیا جواب دے گا وہاں پر؟ اور دوسرا جو سوال ہوگا کہ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، کہ ہم نے تجھ کو نوجوانی کی وہ پاور عطا کی تھی، جو تو جدھر میدان میں جاتا تھا تو لوگ تیرے لیے راستے چھوڑ دیا کرتے تھے، تیری دہشت ہوا کرتی تھی۔ اے نوجوان انسان، تیری نوجوانی جو میں نے اس دنیا میں بڑی جاہ و جلال والی عطا کی تھی، اس نوجوانی کو تو نے کہاں ختم کیا ہے؟ کون سے کام میں گوایا ہے؟ میرے دوستو، وہ نوجوان کیا جواب دے گا جس کے ہاتھ میں آج شراب کی بوتل ہے، جس کے زبان پر آج گالیاں ہیں، جس کے آپسی لڑائی جھگڑے ایک دوسرے کے لیے ہاتھ میں بندوق اور کٹے نظر آ رہے ہیں، اور وہ نوجوان جو اپنی طاقت اور اپنی زور کی بنیاد پر اپنے پڑوسیوں پر ظلم کر رہا ہے، وہ نوجوان کیا جواب دے گا؟ میرے بھائیو سوچو، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، کہ اے نوجوان تیری جوانی کس کام میں گزری، کہاں جا کر کے گوایا؟ میرے دوستو، جو ہم نے دنیا میں کیا، ہم بولیں گے اللہ شراب پیا تھا، اللہ مار دھاڑ کرتے تھے، ایک دوسرے مسلمان بھائی کا سر کو پھوڑتے تھے، ٹانگ توڑتے تھے، جس پر چاہا حملہ کر دیا کرتے تھے، ناجائز لوگوں کو ستاتے تھے۔ یہی جواب دیں گے ہم، یہی زبان بولے گی۔ زبان اگر اس وقت کسی طرح ہچکچاہٹ محسوس کرے گی تو جس ہاتھ سے ہم نے ظلم کیا اور جس بدن کے حصے کو ہم نے اس نوجوانی کو غلط راستے میں استعمال کیا، وہ ایک حصہ جواب دینا شروع کر دے گا۔ اللہ نے موقع دیا ہے۔ اور تیسرا سوال اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ انسان بتا، تو نے مال کہاں سے کمایا؟ آج ہم اپنے بزنس پہ نظر نہیں ڈالتے، ہم اپنے کاروبار پہ نظر نہیں کرتے، صرف اور صرف پیسے آنے چاہیے، کس راستے سے آئے اس کی کوئی خبر نہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا من این اکتسبہ، کہ تو نے اپنے مال کو کس راستے سے کمایا اور اس کو کہاں خرچ کیا، وفیما انفقہ، اور اس سے کہاں خرچ کیا۔ میرے دوستوں و حضرات، آج کوئی چیز فری میں کسی کو نہیں دے رہا ہے۔ آپ چاہے اچھی چیز ہو بری چیز ہو، ہر چیز میں پیسے خرچ ہوتے۔ کوئی چاہے کہ شراب مجھے فری میں کوئی پلا رہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ رب العزت پوچھے گا کہ وہ جو مال دیا تھا تو اپنے گھر کے انتظامات کو چھوڑ کر کے، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اپنے بیوی اور بچوں کے لیے ضرورت کا سامان مہیا کرے، اس سے بڑا صدقہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور تو اس ضروریات کو چھوڑ کر کے اور تو اپنے پیسے کو ناجائز کاموں میں اڑاتا تھا، اور اس طرح کے ناچ اور کود اور تمام طریقے کے فحاشی میں تو اپنے پیسے کو اڑاتا تھا۔ من این اکتسبہ، کہ کہاں سے کمایا، وماذا انفقہ، اور اس کو کس کام میں خرچ کیا۔ اللہ رب العزت سوال کرے گا۔ میرے دوستو، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ تمام چیزیں ہونے والی ہیں، ہم اس سے بچ نہیں سکتے، کسی طرح کے ہم کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آج ہم کو موقع دیا ہے، آج ہماری زندگی ہے، اور یہ زندگی کی قدر کر لو اور اپنی کمیوں کو ہم سب پہچانیں کہ ہماری کمی کس درجے تک کہاں ہے اور کہاں وہ کمی ہماری سمائی ہوئی ہے، اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر ہم نے کمی کو دور کر لیا میرے دوستوں، تو اللہ رب العزت کے ہم فرما بردار بندے بن سکتے ہیں۔ گناہ کتنے بھی ہو گئے، کتنے بھی ہو گئے، لیکن سچے معنوں میں سچے دل سے اگر ہم توبہ کر لیں، وہی ہمارے لیے سب سے بہترین لمحہ ہوگا۔ اس وجہ سے یہ موقع ہے، اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے
کہ اپنی جوانی کو لاوبالی میں مت گزارے۔ اللہ رب العزت نے اگر طاقت دیا ہے تو اس طاقت کو صحیح رخ دینے کی کوشش کرے اور صحیح معنوں میں اللہ کے راستے میں اس طاقت کو استعمال کرنے کی کوشش کرے، اور اس طاقت کے نشے میں یہ نہ ہو کہ ہم کسی طرح کے کوئی غلط راستے کو اپنا لیں۔ اور آج معاشرے میں جو سب سے بگاڑ ہے نوجوانوں کا ذہن ہے۔ آپ دیکھو، کہیں دیکھو میرے دوستوں، نوجوانوں کی ایسی برائی عام کر چکے ہیں کہ ان کی شرم و حیا تک بھی مر چکی ہے میرے دوست۔ اسی نوجوانی کو اللہ رب العزت نے جو طریقے بتلائے ہیں کہ ہم نے بچپنے میں تمہیں کمزوری دی، تم اپنے مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے تھے، تم ماں باپ کے محتاج تھے، جوانی دیا، اب تم آزاد ہو گئے ہو اور تم بڑی بڑی ڈینگیں مارنے والے ہو گئے ہو، اب یہ سوچتے ہو میں سے مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا، اور تم کہیں چاند اور تاروں کو توڑنے کی بات کرتے ہو، اور کہیں تم زمین کو پھاڑنے کی بات کرتے ہو، اور کسی کو قتل و غارت گری میں ڈبانے کی بات کرتے ہو، اور تمہارے زبان پر جو ایک نعرہ ہوتا ہے کہ من اشد منا قوہ، کہ مجھ سے زیادہ طاقتور کون آج ہے، ایسے انسان کے لیے اللہ رب العزت کی وہ لعنتیں برستی ہے میرے دوستوں کہ وہ انسان اپنے راستے کو اگر اپنانا چاہے صحیح، اگر اپنانا چاہے تو بھی اس کے قلم کو روک دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ موقع ہے، اور ان نوجوان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تم بھولو نہیں تم کہاں سے آئے ہو، کون سے مٹی سے تم بنائے گئے ہو، ایسے قطرے سے تم بنائے گئے ہو۔ قرآن مجید نے اسے ارشاد فرمایا کہ ایسا قطرہ اتنا گندا کہ اگر تمہارے کپڑے پر لگ جائے تو تمہاری نماز نہیں ہو سکتی، اگر تمہارے بدن پر لگ جائے تمہاری نماز نہیں ہو سکتی، اور جب تک کہ تم اس کو دھل نہیں ڈالو گے تو وہ چین اور سکون نہیں اترے گا۔ ایسے قطرے سے اللہ رب العزت جانتا تھا یہ انسان ہے، اگر ہم اس کو کسی عمدہ چیز سے بنائیں گے تو یہ ایسا غرور کرے گا، ایسا غرور کرے گا کہ کبھی آسمان کو پھاڑنے اور چیرنے کی بات کرے گا، اور کبھی زمین کو اکھاڑ پھینکنے کی بات کرے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے حقیقت کو یاد دلایا کہ تو اپنی حقیقت کو سمجھ، تیری حقیقت کیا ہے، کس حقیقت سے تو گزر کر کے آج جوان ہوا ہے، تیرے بازو میں طاقت آئی ہے، تو جس کو چاہتا ہے ستانے کی بات کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے تو معاملات کرنے کی بات کرتا ہے، اور یاد رکھ ایک وقت بھی آئے گا کہ تجھے پھر کمزور بنا دیا جائے گا۔ بچہ کمزور ہوتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، بچہ کمزور، ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پہلے بچہ تھا کمزور ہوا، پھر اس کمزوری سے اٹھا کر کے ہم نے تجھے قوت اور طاقت دی، اور پھر ایک موقع ایسا آئے گا کہ پھر تجھے اپنے بچپنے کی یاد آئے گی، پھر تجھے کمزور کر دیا جائے گا اور تیرے بالوں کو سفید کر دیا جائے گا، اور ایک موقع ایسا آئے گا کہ تو اٹھنے کو بھی ترسے گا، جس طرح بچہ بغیر سہارے کے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، ایک وقت تمہارے اوپر آئے گا، پھر وہی دور آئے گا جو ماضی تھی وہی مستقبل میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ کسی طرح کا تو کوئی طاقت تیرے بدن میں نہیں آئے گی، تیرے تمام حواس کو کمزور کر دیا جائے گا، وہی کھانا جو تو جوانی کے عالم میں کھاتا تھا، تیرے خون کے اندر ایک طرح کے ابال پیدا ہوتا تھا، وہی کھانا اگر تو بڑھاپے میں کھائے گا تیرے اعضاء قوہ اتنے کمزور ہو چکے ہوں گے کہ اس کھانے کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یاد رکھو، اس لیے کہ جو تمہارا پاسٹ تھا وہی فیوچر میں آنے والا ہے، اس لیے اپنے بچپنے کو یاد کرو، اور بچپنا پھر واپس ہونے والا ہے بڑھاپے کی شکل میں، اس سے کسی طرح کا کوئی بچا نہیں جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو یہ جو نوجوانی کا نشہ ہے، اس نشے کو توڑے اور اللہ کے سچے معنوں میں بندے بن کر کے دکھائیں اللہ رب العزت کو کہ اے اللہ یہ جو طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے ہم کو، ہم صرف تیرے لیے اس طاقت کو استعمال کریں گے، آپسی لڑائی جھگڑے ہم نہیں کریں گے،
اپنے زور کی بنیاد پر کسی کمزور کو نہیں ستائیں گے۔ اگر یہ نوجوان کسی کے سامنے سجدہ کرے گا وہ تیرا گھر ہوگا اور وہ تیری یادیں ہوگی، وہ رکوع اور سجدے اس نوجوانی کا اللہ رب العزت صرف اور صرف تیرے لیے ہوگی۔ اگر یہ انسان عزم و ارادہ کر لے میرے دوستو، اللہ رب العزت جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک عزت ایک مرتبہ عطا فرمایا تھا، وہی چیزیں اس دور میں واپس ہو سکتی ہیں۔ آج ہر کوئی جانتا ہے میں بچہ تھا، جوان ہوا، بوڑھا ہو، کتنے بوڑھے آج کمزور ہو گئے، لیکن اگر وہ صحیح معنوں میں اپنے جوانی کے وقت کو اگر غنیمت سمجھتے، آج کوئی نوجوان انسان طاقتور کسی معذور بوڑھے کے پاس بیٹھے کہ بھائی اپنے زندگی کے کچھ حالات سناؤ، آپ بھی نوجوانے میں کتنے بڑے بھاری بھاری موٹے اٹھا کر کے آپ دوڑا کرتے تھے، آج پوچھیے اور آج وہ کہے گا بھائی مجھے ایک جگ پانی اٹھانا نہیں ہو رہا ہے، میرے بچے اور پوترے اگر نہ اٹھائیں تو میں پانی پینے سے بھی مجبور ہو رہا ہوں۔ یہ ہے بچپنے کی یاد بڑھاپا دہراتی ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، اپنے آنکھ کو کھولو اور اپنے اندرونی چیزوں کو جگاؤ کہ ہم کون سے راستے پر ہم کہاں جا رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، پڑھے تبھی معلوم ہوتا ہے ایک بہت عظیم صحابی، ایک بہت جلیل القدر صحابی، نوجوان خوبصورت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ مکے کے اندر جب وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جس راستے پر نکل جاتے تھے لوگ ان کو جہاں تک وہ چھپ نہیں جاتے دیکھا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو حسن و جمال عطا کیا تھا، اور جس ماں کے بیٹے تھے، مکے کے بہت بڑی مالدار پیسے والی وہ خاتون تھی، اور ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ مکے شہر کے اندر جو سب سے مہنگا کپڑا ہوتا تھا وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بدن پر پہنچتا تھا، اور دور دراز سے وہ خوشبو اعلیٰ قسم کی منگوایا کرتے تھے۔ یہ تمام طریقے کی آسائشیں ان کی ماں نے ان کو نواز رکھی تھی، اور بہت اعلیٰ زندگی گزارتے رہتے تھے۔ اور جس راستے پر، یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ مکے کے جس راستے سے گزرتے تھے، ہر راستے کی لڑکیاں ان سے خواہش کرتی تھی کہ میں ان کی زوجہ بن جاؤں اور یہ میرے شوہر بن جائے۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کو حسن و جمال اور اتنا شاہ و جلال اور اتنا عزیز بنایا تھا۔ لیکن میرے دوستو، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جو لایا ہوا دین لوگوں میں پھیلا اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی، تو ان کو بھی یہ دین اچھا لگا، یہ شریعت اچھی لگی، یہ مذہب اچھا لگا، تمام تر چیزیں اچھی لگی، وہ بھی اس کلمے کو پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے عاشق بنے۔ لیکن میرے دوستو، اس وقت اسلام عام نہیں ہوا تھا، خفیہ طور پر دار ارقم میں عبادتیں ہوتی تھی، نمازیں پڑھی جاتی تھی، اس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ نوجوان انسان، خوبصورت انسان، ان کو کسی کا کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن اگر وہ بندے سے ڈرتے تھے تو صرف اور صرف اپنی ماں سے ان کو خوف تھا۔ ان کی ماں، وہ اپنی ماں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، اور جو ان کی ماں کہتی تھی کبھی ان کا انکار نہیں ہوتا تھا، اور اپنی ماں سے بہت زیادہ ان کو دہشت اور ڈر ہوا کرتا۔ وہ اپنی ماں کے ڈر سے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، لیکن جب بات پھیلتے پھیلتے پہنچی ان کے ماں تک، ان کی ماں نے بلایا اور کہا، اے مصعب بن عمیر، تم نے سچا دین جو ہم لوگوں کے باپ داداؤں کا تھا تم نے چھوڑ دیا، اور آج تم کس دین کو اپنائے ہوئے ہو؟ وہ محمد کا دین جس کو لوگ مجنون اور پاگل نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں، ایسے کے دین کو تم اپنائے پھر رہے ہو۔
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرار کیا کہ ہاں میں اس دین کو اپنا رہا ہوں اور میں ایک لمحہ کے لیے میں اس دین سے کبھی پھر نہیں سکتا، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ماں نے بہت ڈرایا، کمرے میں بند کیا، تالے ڈالے اور ان کے اوپر طرح طرح کی سختیاں کی، لیکن میرے دوستوں انہوں نے کہا کہ ہم اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہر حال میں انہوں نے اپنایا۔ ان کی ماں نے ان کو سزا دی اور جو ان کے قیمتی لباس، جو ان کے قیمتی خوشبو اور عطر تھی، سب چھین لیا اور طرح طرح کے ان کو ذلتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی موقع پر جب ہجرت کا موقع آتا ہے کہ حبشہ کا جب پہلے مہاجر جاتے ہیں تو اس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ جاتے ہیں، اور میرے دوستوں حبشہ میں رہ کر کے جب وہاں سے آتے ہیں وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دوستوں اللہ رب العزت ان پر رحم نازل فرمائے کہ ان کے بدن کے اوپر قیمتی لباس اور قیمتی خوشبو، اور جب وہ بندہ حبشہ سے واپس ہوتا ہے تو اس کے بدن کے اوپر ٹاٹ کے کپڑے ہوا کرتے ہیں اور اس کے بدن پر پھٹے ٹاٹ، اس میں بھی پیوند لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیوں کے درمیان میں پیش ہوتے ہیں، تمام صحابی چیخ اٹھتے ہیں اور رو پڑتے ہیں کہ یہ مصعب بن عمیر جس کو دیکھ کر کے لوگ اش اش کرتے تھے، اس کے حسن و جمال کو، اس کے قیمتی لباس کو، اس کے قیمتی خوشبو کو، آج یہ مصعب بن عمیر ایمان میں داخل ہوا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو کیسے آزمائش میں ڈالا ہے کہ آج اس کے بدن پر کپڑا سستے قسم کا نہیں بلکہ اس کے بالکل بدن کے اوپر جو نظر آ رہا ہے ٹاٹ کا کپڑا نظر آ رہا ہے۔ میرے دوستوں لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نوجوانی کے جو جذبات تھے، جو ان کے شباب عنفوانت تھے، اس کو صحیح معنوں میں استعمال کیا اور اللہ رب العزت کے دین کو پہچان کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو سنبھال کر کے اور اپنی زندگی گزاری۔ اس قیمتی لباس، اس قیمتی خوشبو، وہ محل میں رہنا چھوڑ کر کے اپنے لباس کو انہوں نے ٹاٹ کو پسند کیا اور اپنا لباس، وہ خوشبو بالکل انہوں نے اپنی اتار دی، کسی طرح کا ان کو کوئی ملال نہیں تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ان پر رشک کرنے لگے کہ اگر اس نوجوان کے طرز عمل کو جو اپنائے گا تو ان کا دین اور ان کا مذہب کبھی ذلیل نہیں ہوگا، کبھی رسوا نہیں ہوگا۔ ایسا نوجوان جب قدم آگے بڑھائے گا اللہ رب العزت کے فیصلے حاصل ہوں گے۔ اور میرے دوستوں ایک وقت آتا ہے کہ جب جنگیں احد کا موقع آتا ہے، تمام صحابی موجود ہوتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس موقع پر کہ آج جو جنگ کے میدان کا جو اسلام کا جھنڈا ہوگا وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھنڈے کو لے کر کے، اسلام کے جھنڈے کو میدان میں جاتے ہیں اور جنگ ہوتی ہے، گھمسان کی جنگ۔ میرے دوستوں مسلمانوں کو بظاہر شکست حاصل ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب مندی کا سامنا کیا، اس کی تاریخ نہیں ملتی ہے میرے دوستوں کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص کا جھنڈا لیے ہاتھ میں اور تلوار سے مقابلے کر رہے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر وار ہوتا ہے، قربان جائیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسلمان اور نوجوان کی جب ہاتھ سے وہ جھنڈا ہاتھ کٹ کر کے زمین پر گرتا ہے تو وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھنڈے کو الٹے ہاتھ سے پکڑ کر کے اور میدان میں نکلتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اور دوسرے کافر شخص نے بائیں ہاتھ پر بھی وار کیا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے اور جھنڈے اسلام کو اپنے سینے سے لگایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس موقع کو دیکھتے ہیں فوراً اس جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اور وہ ظالم، وہ کافر ایسے وار حضرت مصعب بن عمیر پر کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کفار نے سمجھا تھا کہ شاید یہ حضور ہے، اس لیے کہ آپ کی شباہت، آپ کے خوبصورتی
ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتی تھی، تو اس ظالم نے بارہا بار کے ناک کاٹے، کان کاٹے، آنکھیں پھوڑ دی، تمام طرح کے جب ظلم ہو گئے اور میدان صاف ہوا، حضور علیہ السلام جب میدان میں نکلتے ہیں تو ایک طرف حضرت حمزہ کی جو ہے لاش پڑی ہے، تمام صحابی جو 70 صحابہ اس میدان میں شہید ہوتے ہیں میرے دوستوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب پہنچتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام تو آپ کے آنکھوں سے لڑی جاری ہو جاتی ہے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں یا مصعب بن عمیر، یہی مصعب ہے وہ جو پورا مکہ اس کے حسن پر اور اس کی جوانی پر رش کیا کرتا تھا، آج دیکھو دیش سر و سامانی کے عالم میں پڑا ہوا ہے۔ لقد رأيتك بمكة وما بها أحد أرق بحلتي، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں نے ایسا نوجوان مکے میں نہیں دیکھا کہ جس نے اتنی مہنگے کپڑے اپنے استعمال کیا ہو اور اتنی مہنگی خوشبوؤں کو استعمال کیا ہو، میں نے مکے میں نہیں دیکھا۔ لیکن ولا احسن لمۃ منک، کہ یہ ایسا نوجوان ہے، حضور علیہ السلام ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں یہی وہ زلفیں ہیں جو اس کے کندھے پر گری ہوئی رہتے ہیں اور بکھرتی رہتی تھی، جو لوگ اس کی نوجوانی پر رش کیا کرتے تھے، آج دیکھو بے سر و سامانی کے عالم میں پڑا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو چادر اڑاؤ، چادر اڑائی گئی میرے دوستوں، تو اتنی چادر بھی میسر نہیں ہوئی، اتنا کفن بھی میسر نہیں ہوا کہ آپ کو پوری طرح سے ڈھک دیا جائے۔ اگر سر کو ڈھاکا جاتا تھا تو پیر کھلتے، پیر کو تو سر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں ان کے سر کو ڈھک دیا جائے اور پیر پر ان کو اذخر نبی کھاد کو ڈال کر کے ان کو دفنا دو۔ آج مصعب بن عمیر انما انت عشاء الراس فی بردۃ، آج دیکھو وہی نوجوان جس کے حسن اور جس کے لباس، جس کی خوشبو اور جس کی بال پر پورا مکہ مر مٹتا تھا،